کبھی سوچا ہے ایک ڈال چپ چاپ تمہاری طرف دیکھ رہی ہو اور تم سمجھ بھی نہ پاؤ کہ اس کے چہرے کی مسکان اصلی ہے کہ یا شیطانی۔ السلام علیکم، میں ہوں مریم اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں عکس خوف، جہاں خوف صرف محسوس نہیں جیا جاتا ہے۔ کیتھرین کو بچپن سے پرانی چیزوں اکٹھا کرنے کا شوق تھا۔ وہ پرانے میگزین اور اخبارات سنبھال کر رکھتی، حتیٰ کہ اس نے بچپن کے کھلونے وغیرہ بھی سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ اس بات سے اس کی ماں بہت تنگ تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، اس کا نام شرلی تھا۔ شرلی کا مزاج بہت مختلف سا تھا، وہ بس چپ چاپ الگ تھلگ رہتی، جبکہ دوسری طرف کیتھرین لاڈ پیار میں بہت بگڑی ہوئی تھی۔ کیتھرین کو شرلی سے بڑی چڑ سی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور پرکشش بھی۔ وہ دونوں الگ الگ کلاس میں پڑھتی تھی۔ شرلی اس سے 1 سال پیچھے تھی۔ ایک روز جب کیتھرین اپنے اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی تو رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک نہایت بوڑھی عورت ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ایک لکڑی کا پرانا خوبصورت ڈبہ تھا۔ اس بڑھیا کے چہرے پہ نہایت عیاری ٹپک رہی تھی۔ کیتھرین بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سردی بہت زیادہ تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، مگر دھوپ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ بڑھیا نے کیتھرین کو دیکھا تو فوراً بولی، تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ کیا خریدو گی مجھ سے؟ میرے پاس پرانی چیزیں ہیں۔ پرانی چیزوں کا نام سن کر کیتھرین خوش ہو گئی اور دوڑتے ہوئی اس کے پاس گئی۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ بڑھیا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر مکاری سے ہنستے ہوئے بولی، جادو۔ میں سمجھی نہیں، کیتھرین ہٹکلاتے ہوئے بولی۔ میرے پاس جادو کی طاقت ہے۔ اس ڈبے میں ایسی چیزیں ہیں جن کا تم تصور نہیں کر سکتی۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ انمول ہے، لیکن تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ پہلے مجھے وہ چیزیں دکھا دیں، اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ کر سکوں گی، کیتھرین بے تابی سے بولی۔ ہاں ابھی دکھاتی ہوں، دیکھ لو۔ اتنا کہہ کر بڑھیا نے وہ لکڑی کا باکس کھولا۔ اس میں ایک ٹوٹا ہوا آئینہ رکھا تھا، مگر اس کا فریم نہایت خوبصورت تھا۔ یہ دیکھو بالوں کا برش، اس سے بال کنگھی کرو گی تو بہت گھنے ہو جائیں گے۔ کیتھرین کو لگا یہ بڑھیا بس یوں ہی فارم آف آرٹ جیسے بالوں کے شیمپو کا اشتہار کرنے لگ گئی ہے۔ کیتھرین نے بے قدرے بیزاری سے کہا، یہ نہیں، مجھے کوئی کام کی چیز دکھاؤ۔ تو پھر یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر بڑھیا نے ایک گڑیا دکھائی۔ یہ موم کی بنی ہوئی گڑیا نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیتھرین نے اسے دیکھا تو بہت خوشی سے جھوم اٹھی اور بار بار الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ بڑھیا نے اسے اس طرح خوش ہوتے دیکھا تو مکاری سے ہنس دی۔ مجھے یہ گڑیا خریدنی ہے۔ کتنے کی ہے؟ $2 ہی، بڑھیا کیتھرین کے جواب میں بولی۔ لیکن میرے پاس تو صرف $1 ہے، پلیز مجھے یہ $1 میں دے دیں، کیتھرین کے لہجے میں التجا در آئی۔ ہاں لے لو، یہ گڑیا تمہاری ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ کیتھرین نے بڑھیا کو $1 دیا اور وہ گڑیا اپنے اسکول کے بیگ میں رکھ لی اور دوبارہ گھر کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ بڑھیا اس کے جانے کے بعد بہت بھیانک کہکے لگانے لگی۔ گھر پہنچ کر کیتھرین نے اسکول بیگ لے جا کر اپنے کمرے میں رکھ دیا اور سوچا کہ رات کے پہرے سے نکال کر دیکھیں گے، ورنہ اس کی ماں اس گڑیا کو کچرے میں پھینکنے کا بول دیں گی۔ اس کی ماں اس سے پہلے بھی زبردستی اس کی کئی چیزیں بکوا چکی ہیں۔ پھر جب رات کے 12 بج گئے تو کیتھرین کمبل ایک طرف ہٹا کر بستر سے باہر نکلی اور چلتی ہوئی اپنی رائٹنگ ٹیبل تک آئی اور اپنا اسکول بیگ کھولا۔ اس میں موم کی گڑیا باہر نکالی اور میز پہ رکھ دی، پھر خود کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور گڑیا کو دیکھنے کے لیے اس نے ٹیبل لیمپ جلایا۔ اس کی روشنی میں اس نے گڑیا کو بہت غور سے دیکھا۔ وہ باقی بڑی خوبصورت گڑیا تھی۔ کیتھرین نے گڑیا کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے کیتھرین کی نظر گڑیا کی کمر پر پڑی۔ اس پہ لکھا تھا، اپنی پہلی خواہش کرو۔ کیتھرین نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گڑیا بھی جادو کی ہو اور میں کوئی بھی خواہش کروں اور وہ پوری ہو جائے۔
اور کچھ سوچ کر بولی، ویسے تو تم ایک بے جان سی گڑیا ہو، لیکن پھر بھی خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ میری 24 گھنٹے چپ رہنے والی بہن میرے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرے، میری دوستوں سے بھی باتیں کیا کرے۔ اور پھر وہ چپ ہو گئی۔ اس نے گڑیا کو سنبھال کر واپس اپنے اسکول بیگ میں ڈالا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی مام کمرے کی صفائی کرتے ہوئے کہیں اس کی گڑیا کو دیکھ نہ لیں، اس لیے اب اسے اسکول بیگ میں رکھنا ہی محفوظ تھا۔ اگلے روز جب وہ سو کر اٹھی تو کمرے سے باہر نکلتے ہی نہ جانے شرلی کہاں سے آ گئی اور اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ کیترین، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم اتنی دیر سے اٹھی ہو، آؤ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے، گرما گرم نوڈلز، تمہارے فیوریٹ ہے نا، چلو جلدی سے کھانا شروع کرو ورنہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس نے ہنستے ہوئے کیترین کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے کرسی پر بٹھا دیا، پھر ایک پلیٹ میں مزیدار نوڈلز لا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ کیترین مزے سے لے کے کھانے لگی۔ آج اس اپنی بہن شرلی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد کیترین اور شرلی اسکول کے لیے چلی گئیں، اور جب اسکول میں بریک کا وقت ہوا تو کینٹین میں بیٹھ کر شرلی کیترین کی دوستوں سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک شرلی کو نہ جانے کیا سوجی کہ کیک کا پیس اٹھا کر کیترین کے منہ پر پھینک دیا۔ کہ تم نے کیا کیا بیوقوف، کیترین چڑھ کر بولی، جبکہ شرلی کیترین کے تمام دوست اس پہ ہنس رہے تھے۔ کیترین کے لیے اب شرلی عذاب بن گئی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی لیکن اب اس کے ساتھ ہنسنے بولنے لگی تھی، اسی وجہ سے کئی اور نئی دوستیں بن گئے۔ اس رات شدید سردی پڑ رہی تھی، برف باری کئی گھنٹے سے جاری تھی۔ کیترین گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شرلی تو بالکل چپ رہنے والی لڑکی تھی، پھر اچانک اسے کیا ہو گیا؟ پھر اسے خیال آیا کہ جب سے اس نے اس موم کی گڑیا سے یہ خواہش کی تھی کہ شرلی ہنسنے بولنے لگ جائے، اس کے بعد سے ہی شرلی نے سب سے بات کرنی شروع کر دی، اور تو اس کے سارے دوست بھی اس کی طرف ہو گئے ہیں۔ یہ سب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر کچھ خیال کرتے ہوئے اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس سے وہی موم کی گڑیا باہر نکالی۔ اسے غور سے دیکھ، اس کی کور پہ لکھا تھا، اپنی دوسری خواہش کا اظہار کرو۔ حیرت و خوشی کے ملے جلے جذبات سے کیترین مسکرانے لگی، لیکن یہ بڑی شیطانی قسم کی مسکراہٹ تھی۔ کیترین نے گہری سانس لی اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ میں شرلی سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں۔ اور پھر اسے یوں لگا جیسے گڑیا مسکرائی ہو۔ کیترین تھوڑی ڈر سی گئی، اس لیے گڑیا کو واپس بیگ میں ڈالا اور مزے سے بستر میں گھس کر سو گئی۔ اگلے روز اتوار تھا، اسکول سے چھٹی تھی، مگر پھر بھی ان کی موم انہیں زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک اٹھا دیتی تھیں اور اس دن انہیں بھی اپنے ساتھ کام کرواتی۔ کیترین اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس کی موم نے کہا، کیترین ناشتہ کر لو، پھر جا کر واش روم صاف کرو۔ اوکے موم، کیترین نے بلند آواز میں کہا اور ناشتہ کرتے ہی واش روم صاف کرنے چلی گئی۔ اس نے کیبنٹ میں سے فلش صاف کرنے کے لیے تیزاب کی شیشی جیسے ہی نکالی تو پتہ چلا کہ اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور سارا تیزاب کیترین کے چہرے پہ گر گیا۔ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ ساری چیخ و پکار سن کر اس کے مام، ڈیڈ اور شرلی وہاں آ گئے تو دیکھا کیترین زمین پر بیٹھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے چیخ رہی تھی۔ اسے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، وہاں اسے فوری ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا چہرہ تیزاب گرنے کی وجہ سے بہت زیادہ جھلس گیا ہے، اس لیے سرجری کرنی پڑے گی۔ پھر اس کی سرجری کی گئی، اور جب سرجری کے بعد کیترین پوری صحت یاب ہونے پر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ شرلی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ تکلیف تو بہت برداشت کرنی پڑی، مگر میری دوسری خواہش بھی پوری ہو گئی اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں نہ تیسری خواہش کی جائے۔ کیترین نے جلدی سے اپنا اسکول بیگ کھولا اور اس میں سے موم کی گڑیا باہر نکالی۔ اسے غور سے دیکھا، اس کی کمر پہ لکھا تھا، اپنی تیسری اور آخری خواہش بیان کرو۔ اسی وقت بڑے زور سے بجلی کڑکی۔ ایک لمحے کو کیترین کا دل دھک سے رہ گیا۔
اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ پردہ سرکا ہوا تھا اور باہر سے بند شیشے کی کھڑکی میں سے تیز بارش ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس بار آخری خواہش کرنی ہے تو بھلا کیا خواہش کی جائے۔ اس نے گڑیا کو مضبوطی سے تھام لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا چاہیے۔ جس طرح میں تڑپی ہوں اب تڑپنے کی باری شرلی کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی کیتھرین نے بولنے کے لیے لب کھولے۔ میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن شرلی آئندہ مجھے کبھی بھی نظر نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا کیونکہ وہ اندھی ہو چکی تھی۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخیں نکل رہی تھیں مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں لالچ میں انسان واقعی اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ بس اپنے فائدے کے لیے ہی سوچتا ہے اور یہی کیتھرین نے بھی کیا اور اس کی سزا بھی بھگتی۔ کیتھرین کو اس وقت اپنے کانوں میں اپنی چیخوں کے ساتھ اس موم کی گڑیا کی ہنسی کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ آج کی کہانی کیسی لگی ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی بار جب اندھیرا پھر سے دستک دے تو آپ تیار ہوں۔ عکس خوف کے ساتھ اگلے ڈر کے لیے خدا حافظ۔